السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے رائے ساکنہ اور مشددہ کا بیان پڑھا، جس میں آپ کو قاعدہ نمبر 3 تک بتایا گیا تھا، اور آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 14 رائے ساکنہ اور رائے مشددہ کا بیان ہی پڑھیں گے، جس میں آپ کو قاعدہ نمبر 4 سے پڑھایا جائے گا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پچھلے سبق میں رائے ساکنہ کا 3 قاعدہ پڑھایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کر لیا ہے۔ آج 4 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 4، را ساکین سے پہلے، را ساکین سے پہلے، را ساکین سے زیر عارضی ہو، را ساکین سے پہلے زیر عارضی ہو، را ساکین سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی، جیسے ارجعوا وغیرہ۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی، جیسے دیکھیے یہ اصل میں نہیں ہے، آپ نورانی قاعدہ میں ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نورانی قاعدہ میں رائے ساکنہ کا بیان پلٹیے اور دیکھیے، ربرجعوا ہے، ربرجعوا ہے نا، ربرجعوا، تو اس سے پہلے الف دے دیے، الف ہے تو ربی کو چھوڑ دیے، اور یہ الف پر زیر عارضی دے دیے، یعنی عارضی طور پر اس کو ارجعوا پڑھ رہے ہیں، تو یہ زیر عارضی ہے، را سے پہلے زیر عارضی ہے تو ارجعوا یہ پور ہوگا، ارجعوا۔ قاعدہ نمبر 5، رائے ساکنہ سے پہلے زیر کسی دوسرے کلمہ میں ہو تو را پر ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اگر کسی دوسرے کلمہ میں ہو، رائے ساکنہ سے پہلے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اگر کسی دوسرے کلمہ میں ہو تو را کیا ہوگا؟ پر ہوگی، را پر ہوگی، جیسے ربرجعوا، ربرجعوا وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 6، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے مرغتن، مرغتن، جیسے مرغتن، میم دے زبر مر، غا زبر غا، تا دو زبر تن، مرغتن، لا پر مشدد ہے، مرغتن۔ اور فافرغن، فافرغن، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو غا پر ہوگی۔ اب دیکھیے مرغتن میں را پر زبر ہے، رائے مشددہ پر زبر ہے، را مشدد ہے اور اس پر زبر ہے تو یہ پر ہوگا۔ اور فافرغن، فافرغن پر را مشدد ہے اور اس پر زبر ہے تو فافرغن، فافرغن تو یہ بھی پر ہوگا وغیرہ۔ 7، قاعدہ نمبر 7، جو را متحرک یا مشدد بوجہ وقف ساکین ہو وہ رائے ساکنہ کے حکم میں۔ جو رائے متحرکہ، جو رائے متحرکہ یعنی حرکت والا را یا مشددہ، جو رائے متحرکہ یا رائے مشددہ بوجہ وقف یعنی وقف کے وجہ سے ساکین ہو وہ رائے ساکنہ کے حکم میں ہے۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں را کو پر پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حمزہ رازبر سلنا، اب سمجھیے حمزہ سے پہلے حمزہ ساکنہ ہے، یہ ساکنہ کا قاعدہ آ گیا، حمزہ ساکنہ، را ساکنہ ہے، را ساکنہ سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ پر زبر ہے، تو آپ نے پڑھا نا قاعدہ نمبر 2 میں اس کو پڑھ چکے ہیں، تو قاعدہ کو ملا کر پڑھیے، ایسے سمجھ میں آئے گا اور وہ قاعدہ بھی ٹھیک سے یاد ہو جائے گا۔ تو حمزہ راز سین لام زبر سل، نون الف زبر نا، اغسلنا، قاف را پیش حمزہ خرا زبر آ، نون دو پیش نون، قرآنون،
آنن یا غین زبر یغ غا پیش غور غور یغ غور کاف زبر کا یغ غور کا یغ غور کا غا پیش غو با زبر با میم الف زبر ما غبنا غبما غبما غا زبر غا حمزہ وا پیش او فا دو پیش فن غعوفن میم سین پیش مس تا زبر تا قاف غی پیش قاف غا پیش قاف غا زر قیغ غا دو پیش رن مستقر مستقر غن مستقر غن یہ بھی پور ہوگا اس لیے کہ پور حرف میں سے ہے قاف پور حرف میں سے ہے اور را جس میں ہے اسی کلمہ میں ہے تو یہ بھی را پور ہوگا مستقر غن اگرچہ اس کے پہلے کسرہ ہے میم غا زبر مغ غا زبر غا تا دو زبر تن مغوتن مغوتن با غا زر بر غا دو پیش غن بر غن غا با زبر غب با غا زر بر جیم زر جی غین واو پیش غو نون زر نی ربعجعونی حمزہ زبر آ میم غا زر میغ تا الف زبر تا با واو پیش بو امیغ تابو حمزہ غا زر اغ جیم زر جی عین یا زر عی حضرات آپ نے سمجھا کہ ارجعی میں غا پر کیوں ہے؟ تو آپ قاعدہ نمبر 4 کو پلٹ کر دیکھیے اس میں کیا تعریف ہے. راہ ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو غا پر ہوگی اور زیر جو اس میں ہے ارجعی میں زیر عارضی ہے اس لیے یہ پر ہے ارجعی. فا وا زیر فیغ قاف زبر قا تا دو پیش تون فیغ قاتون میم غا زیر میغ صاد الف زبر سا دال دو زبر دن میغ سادن قاف غا زبر قیغ طا الف زبر طا سین دو زیر سین قیغ قاسین. اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھیں گے. حمزہ پیش او میم غا زیر میغ تا پیش تو حمزہ پیش او میم غا زیر میر تا پیش تو امیر تو میم نون پیش من ہا زبر ہا میم غا زیر میر من ہا میر واو صاد زبر وس با غا زر بیر وس بیر میم نون زر مین شین غا زبر شی غا زری مین شرقی شین غا زبر شر غا زری مین شرقی با غا زبر بر غا زری برقی با غا زر بر غا زری بری دال پیش دال را پیش درغ غا یا زدی یا دو پیش یون درغیون میم سین پیش مست تا زبر تا میم غا زر میر غا دو زر رین مستمرین ظال غا پیش ذر غا یا زر غا یا زری یا زبر یا تا دو زبرتن ذریتن تا پیش تو ہا غا زبر ہر غا زری ہا امیم پیش مو تو ہر ریمو
تو حضرات اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔